آبسٹیکلز ہیں وہ نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ٹو ہائر مینجمنٹ. آپ بیسیکلی آپ کا رول ہی یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے یو کین آسک فار ہیلپ بٹ یو کین ناٹ ٹیل ایز اے مینیجر کہ دیز آر دا آبسٹیکلس ڈیو ٹو دس ریزن آئی ایم انیبل ٹو پرفارم دیز ٹاسک. اوکے. یس. سو یہ بیسکلی ہم یہ کہہ اوکے سو بیسیکلی چیلنجز کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اف دا پرسن آپ ود ان ایک ٹیم میں سے ہی ظاہر ہے مینیجر پروموٹ ہوتا ہے. پہلے میں اس سائڈ کو آپ ڈسکس کروں گی. اب وہ اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوتی دوسرے ٹیم ممبرس کے لیے کہ انہی میں سے ایک پرسن اگر پروموٹ ہوا ہے ایز اے مینیجر یا ٹیم لیڈ, میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی اس طرح سے رن ہو, وہ کوئی اور ایکسپلین نہیں کر سکے گا. تو اس میں جو بھی ٹرینر ہیں یا آپ کے ایچ آر ہیں آپ ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ سٹ ود دیم, ٹاک ٹو دیم دیٹ دس از آور مائنڈ کہ ہمیں اس طرح سے ٹیم چاہیے, اس طرح سے کلچر چاہیے, تو پراپر طریقے سے ایگزیکیوشن ہوگی. اس کے علاوہ لوگ کام کر رہے ہیں نا امپلائیز, وہ یا تو سوئچ کر رہے ہیں یا وہ اسی رول پہ تھرو آؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ تھرو آؤٹ سرچ آپ دیکھیے گا, یہ وہ چیز ہے کہ دے لیو دیئر مینیجرس, دے لیو دیئر باسز. وائی؟ کیونکہ وہاں پہ کلچر نہیں ہے. اب اگر آپ یہ لرننگ کا ٹریننگ کا کلچر لاؤ گے, آپ کو اسی میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ امپلائی ہے جو اس ابھی بالکل انیشیل کریئر کے اسٹیجز پہ ہے لیکن ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دیز تھنگس, تو وہ ڈیفینیٹلی تبھی آپ اس کو تو اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھو گے نا تو کبھی بھی یہ آپ کو یہ چیلنج فیس نہیں ہوگا کہ نہیں شاید میری ٹیم میری جگہ لے لے گی. صحیح. اچھا, ایک تو اوپر سے بھی ایکسپیکٹیشنس ہیں, نیچے بھی ایکسپیکٹیشنس ہیں, تو اس مڈل مینجمنٹ کے بارے میں میجر مسکنسیپشنس کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ تو مینیجر ہے, ان کو تو. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو کیریئر انسائٹس ود فضل. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں مس نور العین, جو کہ ایک ایچ آر پروفیشنل ہیں with more than 10 years of experience. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے مڈل مینجمنٹ کے حوالے سے, مڈل مینجمنٹ کے رول کے حوالے سے اور کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اور یہ سیشن جو ہوگا یہ مور اور لیس ایک ٹریننگ سیشن ہوگا فار مڈل مینیجرس. تو مڈل مینیجرس اور فیوچر مڈل مینیجرس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. تھینک یو فار انوائٹنگ می, اٹس مائی پلیجر. میم, مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کمپنی ہے ENCS, یہ بیسکلی کس طرح کی کمپنی ہے, کیا کام کرتی ہے اور آپ کا کیا رول ہے اسی کمپنی میں؟ Okay, so basically ENC is MSP and we provide network and security services and cloud services, FE engineer services around the globe. اور یہ اس کمپنی کو مور دین 6 to 7 years ہو گئے ہیں اینڈ وی ہیو آفیسز ان US اینڈ آلسو ان UAE اینڈ ان پاکستان. اور جو بھی HR کے آپریشنز ہوتے ہیں اس میں جو بھی مینجمنٹ رول ان کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اباؤٹ دا ٹیم, اور ہم نے جو ہائرنگ کرنی ہوتی ہے اراؤنڈ دا گلوب, تو وہ سب میں دیکھتی ہوں یہاں پر. تو ابھی ہم جو ENCS ہے تو ہم لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اراؤنڈ دا گلوب ایز ویل, اور ان اوور جو کرنٹ آفس ہے ان بیریا فیز 7 وہاں پر بھی. تو فار ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس وی آر ہائرنگ اینڈ آلسو ایز اے ایچ آر, جیسے آپ نے کہا کہ ایز اے کریئر کوچ, تو آئی پرووائڈ ٹریننگس ٹو دیم ایز ویل. So this is a short introduction about my company. اچھا, یہ بیسکلی US بیسڈ کمپنی ہے Yes. جو کہ آپریشن اپنا آؤٹ سورس کر رہی ہے تھرو آؤٹ دا گلوب, اور یہ اٹ از اے کائنڈ آف بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کمپنی, اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کائنڈ آف جیسے جو فیلڈ انجینئرز ہیں ہم لوگ ڈفرینٹ ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم وہاں پہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ڈفرینٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ الائن ہو کر فیلڈ انجینئرنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور نیٹ ورک اینڈ سیکورٹی کی بھی. اوکے, سو آپ اس کمپنی کے ساتھ ایز اے HR پروفیشنل اور ایز اے کوچ بھی اور ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہی ہیں؟ یس بالکل, کیونکہ جو HR کا رول ہوتا ہے اس میں ٹریننگز بھی انکلوڈ ہوتی ہیں. پہلے اب سے کچھ ٹائم پہلے جب HR کا رول ہوتا تھا اس میں یہی ہوتا تھا کہ آپ نے جسٹ کمپلائنسز یا ہائرنگ یہ سب دیکھنا ہے. بٹ اب HR کا جو رول ہے اٹس ویری ویسٹ. اگر آپ کسی بھی کمپنی میں اف یو آر ورکنگ ایز اے HR تو یو ہیو ٹو بی پارٹ آف ٹریننگز ایز ویل بیکاز اٹ کم سائڈ بائی سائڈ. تو سملرلی اسی طرح اس کمپنی میں بھی آئی پرووائڈ ٹریننگز ایز ویل.
اور جو یہاں پہ ہم اپنے ایون اف اٹس انٹرن یا کوئی سینئر رول کے لیے بھی ہائر ہوتا ہے تو وی میک شیور کہ ان کو ٹریننگس پرووائڈ کی جائیں، کیونکہ اوبویسلی ابھی جیسے ایک فاسٹ پیس انوائرمنٹ ہے اس میں آئے روز انوویشنز ہوتی ہیں ان اینی رول، تو وہ ان کو پرووائڈ کرنا، ان کو بتانا اپنے امپلائیز کو کہ کس طرح سے خود کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو اسی طرح سے آپ ایک کمپنی میں لیول مینٹین کر سکتے ہیں ایون اف یو وانٹ ٹو پروموٹ یور employees. So training is mandatory. So اوکے that is also the part of HR role, and we also outsource trainers as well out of the company. وہ بھی hire ہوتے ہیں. They provide trainings for image consulting or whatever it is. اوکے سو یہاں پہ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اباؤٹ مڈل مینجمنٹ، Yeah. تو کائنڈلی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ مڈل مینجمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ Okay. So middle management is basically it's kind of bridge between the higher management اور جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے. اب ایز اے مینیجر آپ نے جو بھی رولز ہیں اس کی جو ایگزیکیوشن ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس کی جو بھی آپ نے پوائنٹس ہیں وہ ود مینجمنٹ کو بھی جو ہائر مینجمنٹ ہے ان کو بھی آپ نے پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے ہیں. ان کا ایگزیکیوشن پلان جو ہے وہ آپ نے ان تک پہنچانا ہے. سملرلی آپ نے اپنی ٹیم کو بھی گائڈ کرنا ہے کہ واٹ از دا ویژن آف دا کمپنی اینڈ واٹ آر دا ریکوائرمنٹ آف دا کمپنی، اور آپ نے کس طرح سے اس ٹاسک کو یا اپنے آپریشنس کو لے کر چلنا ہے. اب مینیجر کا رول بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے وہ برج ہے فار دا ٹیم اینڈ فار ہائر مینجمنٹ. اب آپ کو ہائر مینجمنٹ سے آپ کی ایکسپیکٹیشنس پتہ چل گئیں کہ کمپنی اس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اب اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آپ کے انڈر جو ٹیم کام کر رہی ہے، اب وہاں پہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، کوئی بھی سیم پرسنالٹی کا نہیں ہے، تو آپ نے ان کے اکارڈنگلی ان کی ایکسپرٹیز، ان کی نیچر، اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور کیسے ریزلٹس اور آؤٹ کمز لانے ہیں. کیونکہ اف وین یو آر ہائرڈ ایز اے مینیجر تو آپ اپنے فیلیئرز یا جو آبسٹیکلز ہیں وہ نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ٹو ہائر مینجمنٹ. آپ بیسیکلی آپ کا رول ہی یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے یو کین آسک فار ہیلپ بٹ یو کین ناٹ ٹیل ایز اے مینیجر کہ دیز آر دا آبسٹیکلس ڈیو ٹو دس ریزن آئی ایم انیبل ٹو پرفارم دیز ٹاسک. اوکے یس. سو یہ بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپر مینجمنٹ کا یا ڈائریکٹوریٹ کا ایک ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہوتا ہے کہ ایز اے مڈل مینیجر کہ آپ ان کو مسئلے نہ بتائیں بلکہ ان کو کام کر کے دے دیں. یس اٹس آل اباؤٹ اسٹریس مینجمنٹ. ظاہر ہے آپ نے خود اسٹریس مینیج کرنی ہے اینڈ دا مینیجرز آر دا فیس آف دیئر مینجمنٹ ایز ویل. اوکے کیونکہ جو بھی آپ کا رول ہے، جو بھی کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مینیجرس کے تھرو ہی ٹیم کو جاتی ہے. صحیح. اور جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کا پریشر اوبویسلی وہ آپ ہی کے شولڈرس پہ ہوتا ہے، بیکاز ایز اے مینیجر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اب اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لانا ہے. کیونکہ اوبویسلی جو مینیجر رول ہے اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. تو مینجمنٹ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے ٹائم مینجمنٹ، پیپل مینجمنٹ اینڈ جو آپ کی مینجمنٹ جو ہائر مینجمنٹ ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے اینڈ کیسے اس کو پھر ایگزیکیوشن کی طرف لانا ہے اور کس طرح سے آؤٹ کمز لانے ہیں. اوکے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو فرنٹ لائن آپ کا اسٹاف ہوتا ہے یس اور وہ تو آپ کے مطلب ٹو ادرس یا ٹو دا پیپل آؤٹ سائڈ یور آرگنائزیشن ان کے لیے وہ فیس ہوتے ہیں. جو آرگنائزیشن کا جو فیس ہوتا ہے وہ مڈل مینیجرس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. صحیح. تو اس میں یہ بھی میم ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنس، بہت ساری کمپنیز جو کہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں یہ مڈل مینجمنٹ بالکل نہ ہو. کیا ایسا بھی پاسبل ہے؟ اچھا وداؤٹ دیٹ آن اگر آپ بات کرتے ہیں نا جو لارجر اسکیل کی کمپنیز ہیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں پاسبل. وائی؟ وہاں پہ ایک پراپر ہیرارکی ہوتی ہے کہ یہ ایک ہائر مینجمنٹ ہے، اس کے بعد پھر ایک مڈل مینجمنٹ ہے، پھر اس کے بعد ٹیم لیڈ، سپروائزر اینڈ پھر ڈفرینٹ اس میں آپ کی ڈویژن آف ٹیمز ہوتی ہیں. اب بالکل اگر اسمالر اسکیل پہ ہے کمپنی تو یس دیر آر سم ٹائم جب بھی کوئی کمپنی اسٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ آپ کو فار سم ڈپارٹمنٹ دیر از ریکوائرمنٹ آف مینیجر. کیونکہ آپ سب ٹاسک یا سب چیزیں خود تو نہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے، خود تو نہیں اس طرح سے مینیج کر سکتے. اور یہ جو مینیجر رول ہے نا سم ٹائم اس کو بہت ایزی لیا جاتا ہے کہ شاید اٹس اے ویری ایزی رول، بس بیٹھ کے اس نے انسٹرکشنز دینی ہے ٹیم کو، آرڈر دینا ہے. ایسا نہیں ہے.
بیک اینڈ پہ اس نے پراپر ایک اپنا فریم ورک بنانا ہوتا ہے اور اس نے مینجمنٹ کو بتانا ہوتا ہے, ہائر مینجمنٹ کو, کہ یہ چیزیں اگر ہم اس طرح سے لے کر چلیں گے تو اس میں یہ ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں اور اس میں یہ فیلیئرز بھی آ سکتے ہیں, اور ان فیلیئرز کو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے وہ مینیجر ہی آپ کو بتاتا ہے. اوکے. بٹ اٹ ویریز فرام کمپنی ٹو کمپنی, لیکن میجورٹی آف دا کمپنی اوبیسلی مینیجرس کا رول بہت کروشل ہوتا ہے, تو اس کے بغیر تو آپ ایگزیکیوشن کی طرف نہیں آ سکتے. اوکے. یا سو ایز اے مینیجر, مڈل مینجمنٹ میں جو ایک مینیجر ہوتا ہے تو اس کے لیے بیسیکلی کیا کیا اسکلس چاہیے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا یوزلی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کمپنیز میں. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک یہ بیک گراؤنڈ بتاؤں. اب ایک اگر امپلائی ہے, ہی از گڈ, ہی از پنکچوئل اور وہ ٹاسک ٹائملی ڈلیور کر رہا ہے, اور اگر وہ آپ کی جو بھی ڈیڈ لائنز ہے اس کو میٹ کر رہا ہے, تو یوزلی کمپنیز میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو مینیجر یا ٹیم لیڈ بنا دیا اس کے جاتا ہے. پرفارمنس کی وجہ سے. یس, پرفارمنس کی وجہ سے. جبکہ مینیجر ایز اے مینیجر جو رول ہے یہ بہت ویسٹ رول ہے. اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی پیپل مینجمنٹ, کریٹیکل تھنکنگ اور کانفلکٹ مینجمنٹ کیسی ہے, وہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اب جیسے مطلب یہ کہ دو امپورٹنٹ یہ رول کہ بہت پیپل امپورٹنٹ ہے. مینجمنٹ اینڈ یس, کانفلکٹ مینجمنٹ. بالکل. آپ دیکھیں جب آپ ایک مینیجریل رول پہ ہیں, آپ کے انڈر جو ہے ٹیم ہے, لیٹس سے بہت چھوٹی ٹیم بھی ہو تو 2 لوگوں کی تو ہوگی کم از کم. آپ اب 2 لوگوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں, آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, ان کے ڈفرینٹ اسٹائل آف ورکنگ ہوگا, آپ نے ان میں کام کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, آپ نے ان سے کام کس طرح سے کروانا ہے. یہ چیز اگر آپ میں اسکلز نہیں ہے تو پھر آپ ایز اے مینیجر وہ چیز پراپرلی پرفارم نہیں کر سکتے. اب جیسے ENCS میں ہمارے پاس جب بھی کسی ہم ہائر کرتے ہیں, جیسے لیٹس سے انٹرنز ہیں یا جونیئر لیول پہ کوئی بھی رول ہے, تو ان کی جب پرفارمنس آف ٹاسک دیکھی جاتی ہے تو ساتھ ہی ہم ان کو ٹریننگس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کا پورا ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ یہ پرسن اس میں دس پرسن از کیپیبل آف کہ اس کو ہم مینیجر یا ٹیم لیڈ بنا سکتے ہیں. تو ان کو پراپر ٹریننگس پرووائڈ کی جاتی ہیں جس میں یہی چیز ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج کانفلکٹ, آپ نے کس طرح سے ٹیم مینیج کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے اپنی ٹیم کی ود ان ٹیم کانفلکٹ مینیج کرنا ہے, اور پھر کس طرح سے آپ نے کمیونیکیشن کو اوپن رکھنا ہے. یہ سب جب پیرامیٹرز ہم ان کے لیے سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وی پروموٹ دیم ایز اے مینیجر یا ٹیم لیڈ. اور اس کے بعد جب آپ کی پروموشن ہو بھی جاتی ہے تو یہ آپ کی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ٹریننگس پرووائڈ کی جاتی ہیں ان ہاؤس بھی, اینڈ ہم لوگ باہر سے بھی ٹرینرز بلواتے ہیں تاکہ یہ ایک بیلنس جو ہے نا یہ مینٹین رہے. اب یوزلی کمپنیز میں جو کانفلکٹ ہوتے ہیں یا پالیٹکس ہوتے ہیں, آپ اگر یہ دیکھیں کہ مائی مینیجر از ناٹ ہی از بائس ود می, ہم اکثر سنتے ہیں, وہ بیسیکلی بائسنس نہیں ہوتی, وہ ان کی اسکلز, ان کو اس چیز کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی کہ آپ نے ٹیم میں کس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف ٹاسک کرنا ہے, ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر کوئی کمپلائنسز آتی ہیں تو آپ نے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. جب یہ چیز آپ کو ٹرین کرائی جائے تو کبھی بھی کسی بھی مینیجر کے حوالے سے یا ٹیم میں آپ کو کانفلکٹس نہیں نظر آئیں گے. اوکے. سو اگر یہ چیز ہے کہ صرف ایک اسکلس ریکوائرڈ نہیں ہے, اس میں دیر از اے کمبینیشن اینڈ اور سیٹ آف اسکلس دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو بی اے گڈ مینیجر. اگر ایسا ہے تو فار ایگزامپل کمپنیز یا آپ کی جو کمپنی ہے ENCS, وہاں پہ کیا پریکٹس ہے, کس طرح سے وہ ایک پرسن کو جو کہ مینجمنٹ سے نیچے اسٹاف میں کام کرتا ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک اچھا مینیجر بن سکتا ہے؟ اچھا, اس پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لیٹ سے ایک پرسن نے ہمیں جوائن کیا ENCS کو. اب پہلا جو ایئر ہوتا ہے اس میں تو آپ کی اسکلس, کیونکہ ہماری جو اسٹینڈرڈز ہیں دیٹ از آلسو ہائی ان ٹرمز آف اسکلس, کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ ایک پرسن نے ایک اسپیسیفک اسکلس پہ کام کرا تو ہم اسی پہ نہیں اس کو رکھتے. ہم ان کو یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنی اس ڈومین میں جس فیلڈ میں ہو, ایون اف اٹس ان مارکیٹنگ, HR اور نیٹ ورکنگ, تو جو لیٹسٹ جیسے ابھی AI کا ہے ٹرینڈ ہے, تو آپ اس پہ ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں. پہلا جو ایئر ہوتا ہے وہ تو آپ کی ٹوٹل اسکل کی اس پہ نرشمنٹ پہ ہوتا ہے, اس پہ ENCS بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کرتا ہے, سرٹیفکیشنز ان کو آفر کی جاتی ہیں. مطلب ہائرنگ کے فرسٹ ایئر کی بات کریں. یس, اس کے بعد جو فرسٹ ایئر اس کا جو کمپنی میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ظاہر ہے جب آپ اپنے اسکل میں پراپر طریقے سے ساؤنڈ نہیں ہوگے تو بعد میں جب آپ کے لیے ایک روڈ میپ بنے گا جس میں آپ مینیجر ہوتے ہو یا ٹیم لیڈ ہوتے ہو, تو آپ
کیسے اپنی ٹیم کو گائیڈ کر سکتے ہو جب آپ ان کو کہیں پہ وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کی گائیڈنس چاہیے. ہم اس فیز میں پھر اس پرسن کی یہ پرسنالٹی کو بھی نوٹس کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے, اس بیچ میں اس کی یہ سب, لیکن اس پرسن کو نہیں آئیڈیا ہوتا. ہم صرف اب ایک اس کی رپورٹ, یس, اس کی یہ ایک رپورٹ بن رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹاسک مینجمنٹ میں ایسا ہے, یہ پیپل مینجمنٹ میں اس کا یہ ہے, ٹیم ورک جب اسائن کیا جاتا ہے اس میں اس طرح کے اس کی آؤٹ کمز ہیں. اس کے بعد جب ایویلویشن کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پر پورا اس کا ایک روڈ میپ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ دس از ناؤ یو آر گڈ ان دیز تھنگ, بٹ ENCS از پلاننگ فار یو کہ آپ نیکسٹ ٹیم لیڈ یا اس طرح سے کسی رول پہ آؤ, بٹ فار دیٹ you need to work on these skills as well. اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو they say that no we don't need to learn, you know, آپ کو adaptability بھی ہوتی ہے نا, flexible nature بھی چاہیے ہوتی ہے, تو گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا بعض لوگوں کا. ایگزیکٹلی, تو اس میں بھی پھر ایک فیز ہوتا ہے, پہلے اس کو اس چیز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ لائیں کہ یس دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو ورک آن, اینڈ آفٹر دیٹ آپ کے لیے یہاں پر ایک یہ سکسیس لیول ہوگا ایٹ ENCS. لیکن یوزلی موسٹ آف دا امپلائیز دے آر اوپن فار دیٹ, دے آر فلیکسیبل. دین وی اسٹارٹ ٹریننگ. جو پہلی ٹریننگ ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے کمیونیکیشن اسکل. اب کمیونیکیشن اسکل کو یہ لیا جاتا ہے کہ صرف اچھا آپ انگلش اچھی بولو نا, تو مطلب کمیونیکیشن سب سے اہم اسکل ہے اوبویسلی. اب کمیونیکیشن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ٹیم سے جب کوئی کانفلکٹ ہے یا کسی کی کوئی بھی کمپلین ہے اس کو کیسے کنوے کرنا ہے. اچھا, دیر آر سرٹن ویز. اب آپ سم ٹائم آپ ڈائریکٹ ہو کر نہیں بول سکتے, جو کمیونیکیشن اسکل کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے, اور ان کو ہڈن ٹاسک بھی دیے جاتے ہیں جو کہ اس انٹرنل ٹریننگ کی بات یہ انٹرنل ٹریننگ ہے. اس میں اس کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اچھا یہ مجھے اس طرح سے اسیس کیا جا رہا ہے اس میں. تو پھر ان کی کمیونیکیشن ٹریننگ, اس کے بعد پھر پیپل مینجمنٹ کس طرح سے ہے, اباؤٹ پرسنالٹی, ڈفرینٹ ٹیم کے ہیں ان کو کچھ ایسے ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں جس میں انہوں نے ٹیمس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, انٹر ڈپارٹمنٹ جو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں وہ چیز دیکھی جاتی ہے. آپ کس طرح سے ٹیم کے ساتھ اپنے ساتھ انگیج کرتے ہو, کیونکہ ہر کوئی آپ کے ساتھ, آپ کے ٹرم سب کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ کمپنی میں اٹس نیچرل. تو آپ نے کس طرح سے ڈیورنگ ٹاسک پروفیشنل اور جو پرسنل آپ کے کانفلکٹس ہیں کہ اس کے کیسے اس کو سیپریٹ رکھ کے کس طرح سے آؤٹ کمز لانے ہیں, ریزلٹس لانے ہیں. تو یہ چیز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو آپ کی مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ کی, وہ بھی ہم آؤٹ سورس باہر سے ایک سیشن کرواتے ہیں جس میں آپ کی مینٹل ویل بینگ کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے ود دیٹ پرسن. وہ کس طرح مینٹل ہیلتھ کا کیا کنیکشن ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے, اب دیکھیں ہم آج کل جیسے ہمارا اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم 8-9 گھنٹے کی شفٹ کر کے اننیسیسریلی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹا پہ, ٹھیک ہے نا, ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم گھر گئے ریلز دیکھ رہے ہیں, صحیح سو نہیں رہے, ٹائم پہ نہیں اٹھ رہے, پھر ٹاسک بھی بہت زیادہ ہے مائنڈ میں, یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے. سو ایک اسٹاف فار ایگزامپل فرنٹ لائن اسٹاف ہے یا مڈل مینجمنٹ سے لوور لیول پہ کام کر رہا ہے, تو ان کو آپ قبل از وقت بتاتے ہیں وہ اس مینیجریل رول پہ پہنچنے سے پہلے کہ اگر آپ یہ اسکلس آپ میں یہ کمی ہے, یہ ویکنیس ہے, یہ اسٹرینتھ ہے, اگر آپ یہ فلفل کریں گے تو آپ کل کو جا کے مینیجر بن سکتے ہیں. تو یہ پہلے آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ان کی ورکنگ ہوتی ہے, پھر جا کے وہ مینیجر بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اوبیسلی سکسیس اسٹوریز بھی بنانی ہوتی ہیں نا اپنی کمپنی میں, جب آپ ایک بتا سکتے ہو کہ دس از دا پرسن وی ہائرڈ اینڈ یہ اب اس اسٹیج پہ ہے. اب جیسے ENCS میں وی ہیو اے امپلائی ہو ور ہائرڈ ایز اے انٹرن, ناؤ آفٹر 4 years ہی از ورکنگ ایز اے ٹیم لیڈ. اوکے, آفٹر 4 years. یس, ٹھیک ہے. اب وہ تو بیچ میں کتنے پروموشنس لیے ہوں گے؟ اس میں بیسیکلی اسٹارٹ میں فرسٹ فیز تو انٹرنشپ کا تھا, پھر ان کی ظاہر مینیجر تھے اور باقی ٹیم تھی. اس کے بعد ان کی اپنی جو فرسٹ ایئر تو ٹوٹل ٹیکنیکل اسکلس پہ تھا, اس میں کوئی ایکسٹرا جو تھا وہ ہم نے یس وہ اس پہ نہیں کیا گیا تھا, لیکن ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کیا گیا تھا کہ دس از دا رول, آپ ایز اے انٹرن آئے ہو آفٹر اے ایئر, اور اس کے بعد آپ یہ اس اسٹیج پر ہوگے. اگر آپ پراپر ایک ڈیزائن کیا گیا تھا اس کے لیے جو بھی روڈ میپ تھا ریلیونٹ ٹو ہز اسکلس, سافٹ اسکلس بھی اینڈ ٹیکنیکل اسکلس بھی. آفٹر دیٹ آن دا سیم ایئر جو اس کو پرومس کیا گیا تھا کہ اف یو میٹ دیز ٹارگیٹ یو ول بی ایٹ دس رول ایٹ ENCS, تو دیٹ پرسن از ناؤ ایٹ دیٹ رول. صرف کیا تھا کہ اس نے وہ چیز جو اس کو گائیڈنس ملی, اس کو جو مینٹرشپ ملی ہمارے CEO کی طرف سے, CTO کی طرف سے, تو اس نے وہ چیز فالو کی.
اب اس کی سافٹ اسکلس بھی انہینس ہوئی, اس کی جو ٹیکنیکل اسکلس تھی وہ بھی انہینس ہوئی. ناؤ ہی از لیڈنگ ٹیم, اور اس کی اپنی ٹیم کو وہی چیز جس طرح سے ہم نے ٹرین کیا, اب وہ اپنی ٹیم کو ایسے ٹرین کر رہے ہیں. اچھا, تو اس میں اتنا ہم ایک ٹیم لیڈ کو ای این سی ایس میں ٹرین کر دیتے ہیں کہ جب اس کے انڈر کوئی ٹیم آتی ہے تو وہ اس کو وہ ٹریننگ پرووائڈ کر سکے, وہ اس فیز سے گزار سکے. اوکے, صحیح. اور کمیونیکیشن کے حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن لرن کرنا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, یس, شارٹ ٹرم نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کس طرح کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اچھا اس پہ نا ڈفرینٹ ہے. اب آپ دیکھیں ڈفرینٹ امپلائیز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کلچر سے آتے ہیں, ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, سب کی ڈفرینٹ ایک جرنی ہوتی ہے. آپ سب کو ایک ٹریننگ اسپیسیفک نہیں پرووائڈ کر سکتے کہ ایک کلاس روم میں سب امپلائیز کو بٹھایا اور کہا کہ آپ یہ چیز کرو, ٹھیک ہے. اچھا, کسٹمائزڈ اپروچ. یس, سب کے لیے اس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے. اب ہماری کمیونیکیشن انگلش از تو مینڈیٹری, آپ کو پتہ ہے, اب ظاہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہو, دیٹ از مسٹ, آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی باڈی لینگویج پہ کام کرنا ہے, کس طرح سے وین یو آر ٹاکنگ ٹو یور کلائنٹ, آپ جب اس سے بات کر رہے ہو آن لائن, تو اس میں ایک آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, یہ بھی کمیونیکیشن کا پارٹ ہے. آپ نے کس طرح سے اس کو رسپانس کرنا ہے. پھر ای میل کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, اس چیز کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اس میں ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. فرسٹ از جو ہمارے انٹرن ہائر ہوتے ہیں یا جونیئر لیول پہ ہوتے ہیں, ان کو تو ساتھ ساتھ ہی ہم ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ای میل کمیونیکیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے, کیونکہ مین آپ کا اسی پہ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ای میل پہ سبجیکٹ لائن کیسے کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے بات اسٹارٹ کرنی ہے. اگر کسی چیز سے آپ ایک پرسن کے ساتھ یا کلائنٹ کے ساتھ یا آپ کی جو اراؤنڈ دا گلوب کوئی بھی آپ کا امپلائی کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کسی چیز پر کانفلکٹ آ رہا ہے, آپ نہیں اگری ہوتے, تو اس کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ چیز بتائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح سے میٹنگز میں اپنا پوائنٹ رکھنا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, کس طرح سے دوسرے کی ایکٹیو لسننگ بھی ایک یہ بھی کمیونیکیشن کا پارٹ ہے. وہ چیز بتائی جاتی ہے کہ ایکٹیو لسننگ ایکچولی میں ہے کیا. یہ نہیں کہ آپ نے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے, دوسرے کی بات بھی سنو, اس میں سے بھی ایک کوئی ایسا پوائنٹ نکالو کہ جس سے ایک ٹیم ورک ہو سکے, بہتر ریزلٹس آ سکیں. تو یہ چیز بھی ایک ہوتی ہے. تو اس میں جو کمیونیکیشن کے نا ڈفرینٹ فیزز ہیں, ریٹن, وربل, ایکٹیو لسننگ, اور پھر کس طرح سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. صحیح. تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ اس کو پریکٹس کس طرح کرتا ہے لانگ ٹرم میں؟ اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے لیٹس سے پہلے ایک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مین پارٹس ہیں فار دا کمیونیکیشن, آپ نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد پھر ان کو ویکلی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی لیٹس سے ای میل جو ہے اس پہ کام کرنا ہے. اور مینیجر کو بول دیا جاتا ہے کہ ناؤ کوئی بھی ٹاپک یا ابھی جو انٹرنل ٹاسک ہو رہے ہیں اس پہ آپ ان پہ ای میل پہ وہ انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو دیم آپ وہ ای میل پہ بھی کرواؤ, کہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں دس از اے ٹاسک, اس طرح سے ہوا ہے, اور جو آپ نے انسٹرکشنز دینی ہے وہ ای میل کے تھرو ہی جائیں, کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے, کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ ویکلی ایک رپورٹ شیئر ہوتی ہے ایچ آر کے ساتھ بھی, یا جو ٹرینر ہوتے ہیں ہمارے ایکسٹرنل ان کے ساتھ بھی. تو اس کی بیس پر پھر آپ کی جو جس چیز پہ پوائنٹ پہ لیک کر رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی گائیڈنس دی جاتی ہے. پھر ہمارے اس کے بعد جو آپ کے لیے کمیونیکیشن, جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس پہ مینیجر کو ہی اسائن کیا جاتا ہے. پہلے جب ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے ایچ آر کی طرف سے کہ یہ ایک وربل ٹریننگ اس طرح سے ہے, آپ نے اس طرح سے کمیونیکیشن کرنی ہے, تو مینیجر کو بولا جاتا ہے کہ اب آپ نے ان سے لیٹس سے کسی بھی ٹاپک پہ پی پی ٹی بنوا لو, کسی بھی ٹاپک کوئی بھی ٹاپک دے دو, یہ آپ کو وہ ٹاپک پہ پریزنٹیشن دیں گے, آپ کو ایکسپلین کریں گے. پھر کاؤنٹر کویشچنز آپ کی طرف سے آئیں گے کہ ہاؤ ٹو آنسر, اگر کوئی آپ سے کویشچننگ ہو رہی ہے تو آپ وہ چیز کیسے آنسر کرو گے. تو اس طرح سے ان کی پھر ٹریننگ اس چیز میں ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں, یہ ایسے ایک دم نہیں ہوتا. اوبیسلی اس میں تھوڑا سا آپ کو سلولی اور کافی چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں, اور یہ پرسنالٹی وائز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ایک پرسن ہے اس کی بہت انٹروورٹ پرسنالٹی ہے, پہلے اس کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے بیسک چیزوں پہ. ایکسٹروورٹ بنانا ضروری ہے انٹروورٹ. دیکھیں آپ ابھی اگر جاب کر رہے ہیں نا یا کہیں بھی, دیٹ از نیسیسری. آپ ایسے کوائٹلی نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ کی جاب ایسی ہے جس میں آپ کی کلائنٹ فیسنگ ہے, اب کچھ رولز ہیں جس میں ٹھیک ہے, اف دا پرسن از پرفارمنگ دیئر ٹاسک, گھر جا رہا ہے, دیٹ از فائن, بٹ ود ان دا ٹیم
ٹیم انٹریکشن کے لیے اٹ از نیسیسری کہ یو ہیو ٹو بی ایکسٹروورٹ, یو ہیو ٹو بی پیپل پرسن, یو ہیو ٹو بی گڈ ان کمیونیکیشن, یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا پیپل. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود بھی اگر اس کو امیجن کریں کہ آپ ایک کمپنی میں کام کریں, ایک پرسن آ رہا ہے, وہ بس اپنا کام کر رہا ہے, بھلے کام اچھا کر رہا ہے, لیکن گھر جا رہا ہے, کسی سے انٹریکشن نہیں ہے, کسی سے بات نہیں ہے, کسی ایکٹیویٹی میں اس کا وہ کوئی کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہے, تو وہ آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کیا امیج آئے گا؟ تو یہ اٹ از نیسیسری. اگر آپ جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو بی بٹ پیپل پرسن, آئی ووڈ سے. اچھا, ایک ایمپلائی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹن میں اچھا ہو, ریٹن کمیونیکیشن میں, یا وربل میں اچھا نہ ہو, اور وائسی ورسا. تو اس طرح اس سچویشن میں کیسے آپ اس کو ہینڈل کریں گے؟ اس میں بیسیکلی اب لیٹس سے ریٹن میں وہ اچھا ہے کمیونیکیشن میں, اب اس سے ایک چیز ہے, کوئی پرابلم لے کر بھی آتا ہے کہ ایز اے ایچ آر کہ مس مجھے یہ مسئلہ ہے. اب آپ وہ چیز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو, دیٹ پرسن از ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین ہز پرابلم. پرابلم اب کیا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی, مینیجر سے بھی ڈسکس کر رہا ہے, تو اس طرح سے ایک رزلٹ نہیں آ رہا کہ واٹ از یور پرابلم, وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مے بی یہ پرسن جو ہے اپنی کمیونیکیشن اسکل میں اس طرح سے نہیں ہے بہتر کہ آپ کو ایکسپلین کر سکے. تو اس کے لیے پھر آپ اس کو پراپر ٹیوٹوریلز بھی ہوتے ہیں, ایک ویڈیوز ہوتی ہیں, آپ وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہو, پھر ان کو بتاتے ہو کہ دیز آر دا پوائنٹس کہ آپ ایکسپلین کرنے میں نا یہاں پہ لیک کرو. اٹس ناٹ کہ سم ٹائم اب اس ایسے امپلائی کو کیا لگتا ہے کہ شاید کمپنی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنی آپ کے پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, بٹ شاید آپ کی جو ایک اسٹوری ٹیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کمیونیکیٹ کا صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے. تو جو مین پرابلم ہے, اسٹک ٹو دیٹ پرابلم, اور اس پرابلم کو ہی رہ کے اسی کو آئیڈینٹیفائی کرو, اسی کو ایکسپلین کرو, انسٹیڈ آف کہ آپ اس کے جو باہر کے جو باتیں ہیں وہ بتا رہے ہو. تو اسٹک ٹو دیٹ پرابلم. زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, بیک گراؤنڈ میں پرابلم کے ساتھ اسٹک رہیں. اچھا, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی میم. اس میں ایک اور چیز ہے, یہ تو انٹرنل باتیں ہو گئیں, اور فار ایکسٹرنل آڈینس ہو آر واچنگ اور شو, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو اگر یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں, وہ فار ایگزامپل کمیونیکیشن کا, وہ وربل کمیونیکیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ ایسا کیا ٹولس یوز کر سکتے ہیں, کیا ریسورس استعمال کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, ویسے تو ابھی اتنے اے آئی ٹولز اویلیبل ہیں, اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کرو نا. اب جیسے بہت سے کینڈیڈیٹس مجھے ای میل کرتے ہیں کہ مس ہم اتنے انٹرویوز دے رہے ہیں اور ہم سلیکٹ نہیں ہوتے. اب اے آئی کافی ٹولز ہیں, اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی جے ڈی ہے آپ اس کو ٹائپ کر کے اس اے آئی ٹول کو انسٹال کرو, اس پہ وہ لکھو, وہ ایک اے آئی آپ کا جو بوٹ ہے وہ آپ سے کویشچنس کرتا ہے. اچھا, وہ آپ کی باڈی لینگویج, کمیونیکیشن اسکل, آپ نے کس طرح سے آنسر کیا, اس چیز کی پوری ایک رپورٹ آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. سیم اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ٹائم پہ جو ہم آج سے کچھ سال پہلے یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں, ہم کو خود آپس میں انگلش میں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا تھا ٹیم کے ساتھ, یا ہمارے مینیجرز ہم پہ کافی ٹائم اس پہ چیز پہ کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک لے لو اور اس پہ بات کر لو. اب یہ اے آئی ٹولز ہیں, آپ وہ انسٹال کرو, اور وہ آپ کو گوگل پہ آپ لکھو کہ آپ کو لسٹ آ جائے گی, انسٹال کرو, ان کے فری ٹرائلز ہوتے ہیں, اس میں آپ کو وہ پوری رپورٹ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ یہ چیز لیک کرتی ہے. ایون اگر آپ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں نا, کہیں نہ کہیں آپ لیک کرتے ہو, آپ اپنے لیے نا ایک یہ ضرور ونڈو اوپن رکھو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے, ٹریننگ از مینڈیٹری. اب بہت سے کینڈیڈیٹس یہ بھی کہتے ہیں نہیں مس میرا نہیں مسئلہ, مجھے نہیں لگتا میری کمیونیکیشن اسکل میں مسئلہ ہے, جبکہ فرام دا ادر سائڈ دوسرے پرسن کو پتہ ہے. تو آپ کسی اور کی اوپینین پہ جاؤ ہی نا. اب تو وہ ٹول ہے, ٹول تو کوئی بھی باعث وہ آپ کو اوپینین نہیں دے گا نا. تو ایٹ لیسٹ ٹرائی دیم, یوز دیم انسٹیڈ آف اسکرولنگ دوز انسٹا ریلس یا نیٹ فلکس دیکھنے کی بجائے. اگر ان چیزوں پہ ہم ایکسپلور کریں نا اپنی پرسنالٹی کو, تو اٹ ول ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کہاں پہ آپ لیک کر رہے ہو. اچھا میم, آپ خود بھی ایک مینیجر ہیں, اور ایچ آر سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور آپ ٹرینر بھی ہیں, تو آپ کے آبزرویشن کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں جو کہ مڈل مینیجرز فیس کرتے ہیں, یا کیا پرابلمس فیس کرتے ہیں؟ اوکے, سو بیسیکلی چیلنجز کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اف دا پرسن, آپ ود ان ایک ٹیم میں سے ہی ظاہر ہے مینیجر پروموٹ ہوتا ہے, پہلے میں اس سائڈ کو آپ ڈسکس کروں گی. اب وہ اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوتی دوسرے ٹیم ممبرس کے لیے
کہ انہی میں سے ایک پرسن اگر پروموٹ ہوا ہے ایز اے مینیجر یا ٹیم لیڈ تو وہ ایک اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آپس میں ٹیم میں ہی فرسٹ جو ہے نا ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے. دیٹ از نارمل. یس, یہ ایک ہیومن نیچر ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گئی. یس. تو اب وہ آپ سب سے پہلا جو چیلنج جو ایز اے مینیجر آپ کا یا ٹیم لیڈ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ود ان ٹیم آپ نے وہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کرنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے ود ان ٹیم ایک پراپر بانڈ کیسے بنانی ہے. وہ ایک دوبارہ سے اسٹرگل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ایک فلیکسیبلٹی ٹورڈس دا ٹیم اینڈ فرام دا مینجمنٹ. وہ کس طرح سے کہ اب ایک ٹاسک ہے, آپ مینیجر ہو, پہلے آپ کی بات اور تھی, یو ور دا پارٹ آف دا ٹیم, اب آپ مینیجر ہو. اب اگر آپ کو ہائر مینجمنٹ سے کوئی بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں یا کوئی بھی ڈیڈ لائنس مل رہی ہیں, یو ہیو ٹو میٹ دیٹ. پہلے وہ اسٹریس آپ کو نہیں تھا بیکاز آپ ایک ہی اس ٹیم کے ساتھ تھے. اب وہ اسٹریس آپ پہ ہے کہ آپ نے وہ ڈیڈ لائنس بھی میٹ کرنی ہے اور اپنی ٹیم سے کام بھی کروانا ہے, اور وہ آپ نے کس طرح سے کروانا ہے. ناؤ دیٹ از یور جاب. اب اس کو کیسے کریٹیولی آپ نے کرنا ہے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایٹ اسٹارٹ آف کسی بھی رول کے لیے یو آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ, یا آپ اگر ٹریننگ ملی بھی ہے آپ کو ایکسپیرینس تو نہیں ہے نا. جیسے اب ہم ڈگری کے بعد فور انٹرنشپ کرتے ہیں اسی لیے نا کہ اس چیز کا ایکسپیرینس آپ گین کر سکیں. یس, تو سیم مینیجر کے لیے بھی وہی ہوتا ہے. اب اس میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز کو بھی انیشیٹیوز لینے چاہیے. اب جیسے ریسنٹلی ENCS میں ہمارے جو CEO ہیں سر سلمان عابد, انہوں نے ایک ہماری ٹیم میں ایک ٹرانزیشن فیز تھا جس میں ٹیمز جو ہیں وہ کچھ مینیجریل رول پہ آئے, کچھ آؤٹ سائڈ ہم نے لوگ ہائر کیے مینیجر رول پہ. تو اس پہ ظاہر ہے یہ ہر ایک کمپنی میں جب بھی کوئی چینج آتا ہے نا تو اٹ از ناٹ ایزی ٹو ایکسیپٹ بائی دا ٹیم. تو اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے CEO خود وہ انہوں نے ٹریننگ پرووائڈ کی وچ از سینڈوچ تھیوری, ایگ سیونگ تھیوری. یہ بہت کافی, اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہی پرووائڈ دیٹ سیشن کہ سینڈوچ میکنگ تھیوری میں کیا تھا. اب اس میں جیسے آپ کمیونیکیشن پہ بھی بات کر رہے تھے, اب ایک نیو پرسن ہے وہ ٹیم میں ایز اے مینیجر یا ٹیم لیڈ آیا ہے. اب کوئی کہتا ہے مجھے تو اس نے ایسے بات بولی تھی, یہ ٹون تھی, نہیں اس نے مجھے صحیح طرح سے ٹاسک نہیں ڈیفائن کیا تھا. آپ کو چیلنجز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں ایز اے مینیجر جب آپ ایک اس پہ آتے ہو, فرکشن آ جاتا ہے. تو وہ ایک پراپر تھیوری تھی جس میں ڈفرینٹ تھا کہ یو ہیو ٹو میک ون رائٹ ریسیپی آف دا سینڈوچ میکنگ اینڈ دا ادر ٹیم ہیز ٹو وہ پریپیئر کرنا ہے آپ نے سینڈوچ. اب سب نے ڈفرینٹ, ہم لوگ ABC ٹیمس تھیں, سب نے ریسیپیز لکھی, سب نے اس کو اس طرح سے سینڈوچ بنایا. اب سب کی اب ایک جیسے ریسیپی میں نے بنائی ہے, میں نے وہ آپ کو دی, آپ اس کو اور طرح سے پروسیس کرو گے. اب میں نے اپنے تھاٹس تو نہیں ایڈ کیے نا, میں نے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہے. تو اسی چیز کو لے کے اس چیز کو انہوں نے پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کیا کہ ناؤ وی آر ایٹ یو کین سے یہ ٹرانزیشن فیز ہے کمپنی کے لیے بھی, ٹیمس کے لیے بھی. تو سیم یہی ہے, ایک سمپل سی یہ ایک آپ کو ریسیپی ہم نے پرووائڈ کی, آپ نے خود بنائی, آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیم ممبر کو اس طرح سے اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا اس نے. سیم یہی ہے آپ کے ٹاسک میں, کوئی پرسنل گرجز یا کوئی کسی ایسی قسم کی چیز نہیں ہوتی کہ دوسرا بندہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے. اٹس آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ اور آپ نے کیسے اڈاپٹ کرتے ہو دوسرے کے تھاٹس کو. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چیلنجز جو فیس ہوتے ہیں مینیجر جب آپ آتے ہیں تو اس میں یہ ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. ٹیم کے ود ان ٹیم, آؤٹ سائڈ دا ٹیم, آپ کے خود کے بھی جو اسٹریس ہوتا ہے ہائر مینجمنٹ سے, آپ نے کس طرح سے اس کو پروسیس کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے تک رکھنا ہے, اپنی ٹیم پر نہیں آنے دینا. یہ بھی ایک آرٹ ہے. تو یہ بھی ایک ٹریننگ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ جب آپ پہ اگر ایز اے مینیجر اسٹریس ہے یا کسی چیز سے, آپ نے وہ اپنی ٹیم پر نہیں جانے دینا, آپ نے صرف اس کو ٹاسک تک رکھنا ہے. آپ نے خود کس طرح سے اس کو پروسیس کرنا ہے اور اپنی ٹیم میں وہ چیز کس طرح سے لے کر آنی کہ ریزلٹس آئیں. آپ اسی لیے مینیجر ہو کہ اسٹریس آپ نے اپنی ٹیم کا ہینڈل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹریس آپ آگے بھی پاس آن کر رہے ہو اور وہ کام میں بھی شو ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, کچھ آرگنائزیشنس ایسی بھی ہیں کہ جس میں یہ ٹریننگ نہیں ہوتی سرے سے, اور پروموشن تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, اور مینیجرس بھی بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ایڈوائس کریں گے کہ اگر ان کی ٹریننگ نہیں اویلیبل ہے ان کے آرگنائزیشن میں, وہ ایکسٹرنل کون سے ایریاز میں ٹریننگ اپنی کروا سکتے ہیں؟ اچھا, اب بھی کسی بھی کمپنی کے لیے ٹریننگ از مسٹ. اب آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ٹریننگ کے بغیر آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم میں وہ چیز نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ ان ہاؤس ٹریننگس یا فرام ایکسٹرنل ٹریننگز یہ مسٹ ہے.
وائی؟ کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ود ان ایک آپ ود ان ٹیم بیٹھے ہو, آپ کو مے بی پرابلمس کا نہیں آئیڈیا ہو رہا اس طرح سے. جب ایک ایکسٹرنل آپ پرسن ہائر کرتے ہو نا, تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہے کہ مے دیز آر دا ایریا ویئر دا کمپنی از لیکنگ. دوسری ایک چیز ہے جو میری اپنی آبزرویشن ہے, آپ جو ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی, وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے. اب اگر ایز اے ڈائریکٹر آف دا کمپنی, ایز اے سی ای او, جو بھی ان پوزیشنس میں ہیں, یہ کلچر بہت کم ہے کہ دے آر پرووائڈنگ ٹریننگس. آپ دیکھیں, آپ اس کمپنی کے ہیڈ ہو, آپ خود رول ماڈل نہیں ہو, یا آپ خود ویکلی یا منتھلی ٹریننگز نہیں پرووائڈ کر رہے, کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے آپ بتا سکتے ہو نا کہ دس از مائی کمپنی اینڈ میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی اس طرح سے رن ہو, وہ کوئی اور ایکسپلین نہیں کر سکے گا. تو اس میں جو بھی ٹرینر ہیں یا آپ کے ایچ آر ہیں, آپ ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ سٹ ود دیم, ٹاک ٹو دیم دیٹ دس از اور مائنڈ کہ ہمیں اس طرح سے ٹیم چاہیے, اس طرح سے کلچر چاہیے, تو پراپر طریقے سے ایگزیکیوشن ہوگی. سیم جیسے میں نے آپ کو بھی ریزنٹ ایگزامپل دی ہماری ای این سی ایس کی, ہمارے سی او ہی پرووائڈ اس ٹریننگ. ہمیں ہر منتھ جب وہاں پہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ ٹیم لیک کر رہی ہے, تو ان کو اس چیز میں نہیں ہے کہ اوکے آئی ایم دا سی او آف دا کمپنی, تو وہ ہوتا ہے نا کہ سی او نے بیٹھ کے بس انسٹرکشنز دینی ہے. یوزلی ایک مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے. نہیں, جب فلور پہ آ کر خود ٹریننگ دینی ہے تو ہی ول پرووائڈ دیٹ ٹریننگ. اچھا, اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں میرے اپنے آبزرویشن میں بہت سارے کمپنیز آرگنائزیشن جہاں پہ نہیں بھی ہوتی. تو اب فار ایگزامپل ایسے ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے کوئی کورسز ہوں, لیٹس سے لنکڈ ان اور یا ہارورڈ بزنس ریویو, ان کے کوئی کورسز ہوتے ہیں, اور بھی پلیٹ فارمس ہیں جہاں سے وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کی گرومنگ کے لیے, پروموشن کے لیے, وہ جو ہے نا امپرومنٹ کے لیے وہ کوئی ٹریننگ لے سکیں, ایسے کوئی پلیٹ فارم سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل بہت سے ہیں. لنکڈ ان لرننگ ہے سب سے پہلے, آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی یوٹیوب پہ کافی, آپ تو اتنے کریئر کوچ, ان کے اپنے چینلز ہیں, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو. آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ دس ایریا از میری ایکسپرٹیز اس ایریا میں ہے, آپ پہلے اسی کو اسٹارٹ کرو. آپ جب وہ ویڈیوز دیکھو گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پوائنٹس تو میں اس پہ لیک کر رہا ہوں, کیونکہ آپ اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ لیک کرتا ہوں. اور جن کمپنیز میں آپ کہہ رہے ہو نا ٹریننگز نہیں پرووائڈ کی جاتی, تو آپ دیکھیں سیلف لرننگ تو سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا نا. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کہ دوسری کمپنیز میں ٹریننگز ہوتی ہیں, یا ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ کورسز کر رہے ہیں, تو اگر آپ کی کمپنی میں وہ اپرچونیٹی نہیں ہے تو آپ خود سے انیشیٹو لیں. صحیح, وہ خود آپ کی مین چیز اسٹارٹ ہی یہی ہوتی ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں بیٹھو گے نا کہ میں نے سیکھنا ہے, تو آپ کو جتنی مرضی ٹریننگ دی جائے, 101 بھی ٹریننگ دی جائے, آپ نہیں سیکھو گے. بنیادی طور پر آپ کو وہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے, آپ کو اور لرننگ آپ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. آس پاس جو ٹرینڈس ہیں آج کل کمپنیز میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہوتی ہے. ایسا ہی, تو جب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز ایز اے امپلائی کہ میری کمپنی میں یہ چیز نہیں ہو رہی, تو انسٹیڈ آف آپ آفس آ کے 4 امپلائیز کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو کہ دیکھو ہماری کمپنی ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی, ان کے ساتھ مل کے آپ آن لائن ٹریننگس لو, خود انیشیٹو لو, کیونکہ اس کا امپیکٹ تو آپ کی گرومنگ پہ آئے گا. تو آپ نے خود اسٹیپ لینا ہے اس کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو ہم نے پریشر کی بات کی تھی, اوبویسلی یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ایک مینیجر بنتا ہے کوئی بھی ایک امپلائی, تو یہ ایک ایشو تو ہے پریشر ہینڈلنگ. اس کو پراپرلی کوپ اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ایڈوائس آپ کریں گے؟ اچھا, ایٹ اسٹارٹ آف دا ٹریننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیڈ لائنس دی جاتی ہیں. یہ بیسٹ طریقہ ہی یہی ہے. آپ نے اگر کسی کو ٹرین کرنا ہے نا ایز اے ٹیم لیڈ یا کسی بھی اس کے لیے, تو آپ نے اس کو ایک پرسن کو ٹاسک اسائن کیا, اس کو ڈیڈ لائن دو. اس میں 2-3 ٹاسک دی جاتے ہیں اینڈ ڈیڈ لائن دی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ملٹی ٹاسکنگ اینڈ پریشر ہینڈلنگ دونوں بلڈ ہوتی ہے. اب اسٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ اس کا ٹریننگ فیز ہے, تو آپ اس کو ڈیڈ لائن دے رہے ہو. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اس چیز کو میٹ نہیں بھی کیا تو وی ول ٹرین ہیم کہ دیز آر دا مین ایریا دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن. بٹ پریشر ہینڈلنگ آپ اسی طرح سے کر سکتے ہو, یا آپ اپنی اور جو انٹر ڈپارٹمنٹ ٹیم ممبر ہیں ان کی ہیلپ سے آپ ان کو وہ جو پریشر ہے کہ اچھا اس ٹاسک کی کیا ڈیڈ لائن ہے, کہاں تک گیا, فور ٹریننگ پرپز. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کرو دیٹ از مائکرو مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو صرف یہ ٹریننگ کے لیے یہ چیز بتا رہی ہوں کہ اس میں پھر 1% کی پریشر بلڈنگ ہوتی ہے. آپ جب اسٹارٹ میں ہوتے ہیں نا کہ آپ تھوڑے تھوڑے سے ٹاسک دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس ٹائم فریم میں کرنا ہے,
آپ سم ٹائم وہ امپلائی کہتا ہے کہ یہ ٹاسک تو اس ڈیڈ لائن میں نہیں ہو سکتا, وہ آپ کو ہی پتہ ہے, بٹ آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کر دینا ہے. وہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے نا, پھر آپ اس کو کس طرح سے میچ کرتے ہو اور کام کس طرح سے کس اسٹیپس تک لاتے ہو, وہ پھر ایک نا آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بھی وہیں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا میرے پاس اتنا سا ٹائم اسپین ہے, میں نے یہ ٹاسک بھی کرنا ہے, میں نے اس کو ڈلیور بھی کرنا ہے, میں نے ٹیم کو بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ سارے ایریا اسی چیز میں آپ کے اسی فیز میں نا کلیئر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا آپ نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جو مڈل مینجمنٹ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو ایک کمپنی کا ایک ڈیفینیٹلی کلچر ہوتا ہے, لیٹ سے ایک اچھا کلچر ہوتا ہے یا ٹاکسک ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. تو اس چیز کو بدلنے میں یا اس کو فردر انہانس کرنے میں اس مڈل مینجمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک مینیجر ہے, اب کمپنی کا کلچر لیٹ سے کافی اسٹرکٹ ہے. فار ایگزامپل اب آپ کی انڈر ایک ٹیم ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے, اب ظاہر ہے ہر کوئی نا آپ کو وہی چیز کمپلین کرے گا کہ سر میڈم یہ دیکھیں بہت سختی ہے, یہ چیز ایسے ہے. اب دو آپ کے اس میں آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ ہاں بہت سختی ہے, بہت پرابلمس ہیں, کہیں اور اپلائی کر لو, یہ ہوتا ہے. ایک دوسرا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری لرننگ کے لیے بھی تو ہے نا. اگر ایسے کمپنی کہہ رہی ہے, آپ کو کمپنی ان اسپیسیفک ایریاز کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے, تو کمپنی آپ کے لیے تو چینج نہیں ہوگی. لیکن کمپنی کوئی بھی کمپنی نا کوئی بھی رولز یا پالیسیز بناتی ہے, وہ اس لیے نہیں بناتی کہ ہم نے امپلائیز کو تنگ کرنا ہے. اس کے پیچھے کچھ ان کی اپنی بیک اینڈ پراپر ورکنگ ہوتی ہے. اب جو مینیجر ہے اس کا کام ہے کہ اس طرح سے کلچر کو پروموٹ کرنا کہ اس میں آپ کی لرننگ ہے, آپ اس کی پازیٹیو پوائنٹس کو دیکھو. اگر دیکھو ہم یہ چیز فالو کریں گے یا یہ چیز اس طرح سے ہوگی تو مے بی اس میں تمہاری کیا لرننگ ہوگی, آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس میں, یہ دیکھو, اس طرح سے لے کر چلو. تو وہ چیز ڈیفینیٹلی آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ اس چیز کو ویسے لے کر چلیں گے. اور سب سے پہلے خود رول ماڈل بنو. کوئی بھی چیز پالیسی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو نہیں ایکسیپٹیبل, بٹ اس کو پہلے آپ ایکسیپٹ کرو اور اس چیز کو فالو کرو, آپ رول ماڈل بنو. یہ نہیں ہے کہ پہلے 4 دن یا کچھ ٹائم کہا کہ یہ تو پالیسی بالکل مجھے بھی پسند نہیں, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, میں مینیجر ہوں, مجھے سب سے پہلے کرنا ہے. نو, آپ نے ایک وہ جو بیہیویئر ہے نا کہ ٹھیک ہے مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس میں مے بی کمپنی کی بھی سکسیس ہے, اور کمپنی کی اگر سکسیس ہے تو پھر ہماری سکسیس ہے. جب آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کے چلو گے نا ایز اے مینیجر, تو ڈیفینیٹلی آپ کی ٹیم بھی ویسے لے کر چلے گی. ایز اے مینیجر پہلے آپ نے رول ماڈل بننا ہے, اور اس تبھی آپ کلچر بنا سکتے ہو. اور ہر آسپیکٹ میں, ہر چیز میں, جب بے شک شروع میں ایز اے مینیجر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ شاید ان نیسیسری چیز ہے کمپنی کی طرف سے, لیکن وہ والی ایک جو فیلنگ ہے یا وہ جو ایک ہے دوسرے کو آپ اپنی ٹیم تک نہ جانے دو, وہ اپنے تک ہی رکھو تھرو یور فیشل ایکسپریشن ایز ویل, آپ کی کمیونیکیشن کے تھرو بھی یا ٹیم کو بتاتے ہوئے بھی. وہ آپ نے اس تھاٹ کو پروسیس کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ٹیم پر لے کے جانا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. جب آپ ان سے یہ چیز کرواؤ گے تو ڈیفینیٹلی کمپنی کا کلچر آٹومیٹکلی بلڈ ہوگا. جو چینج مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کمپنی میں چینج آ رہا ہے, آپ نے کیسے ایکسیپٹ کروانا ہے, تو وہ آپ یہ اسی کا پہلا اسٹیپ ہے. اچھا, یہ بیسکلی یہ ہوا کہ مینیجر کا کام اس کلچر کو ایکسیپٹ کروانا ہے فرام دا لوور اسٹاف. یس. تو اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ امپلائیز ڈونٹ لیو دا کمپنی, دے لیو دا باس. تو اس میں یہ مڈل مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. تو اس میں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ اسٹوری ہوتی ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دے لیو دا باسز, ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا, کچھ کمپنیز ہیں جہاں پہ ٹریننگ کا کلچر نہیں ہے, تو وہ یہی بات ہے. وہاں پر آپ اگر دیکھیں ایک ہی پرسن کافی ٹائم سے مینیجریل رول پہ ہے, یا کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں انہیں کو پروموشنز مل رہی ہیں, باقی جو اس کے علاوہ لوگ کام کر رہے ہیں نا امپلائیز, وہ یا تو سوئچ کر رہے ہیں یا وہ اسی رول پہ تھرو آؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ تھرو آؤٹ سرچ آپ دیکھیے گا, یہ وہ چیز ہے کہ دے لیو دیئر مینیجرس, دے لیو دیئر باسز. وائی؟ کیونکہ وہاں پہ کلچر نہیں ہے. اب اگر آپ یہ لرننگ کا ٹریننگ کا کلچر لاؤ گے, آپ کو اسی میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ امپلائی ہے جو اس ابھی بالکل انیشیل کریئر کے اسٹیجز پہ ہے, لیکن ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دیز تھنگس.
تو وہ ڈیفینیٹلی تبھی آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کرو گے. صرف ٹاسک ایک بندہ اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ اس چیز کی آپ کو نہیں دے سکتا سرٹیفکیٹ کہ یہ پرسن ول بی گڈ ایز اے مینیجر یا ہی ول بی گڈ ایز اے لیٹ سے کہ لانگ ٹرم کمپنی کے ساتھ چلے گا. اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کی پرسنل گول کیا ہیں, اس کے پروفیشنل گول کیا ہیں, یہ تھرو ٹریننگز ہی آپ کو پتہ چلیں گے. اس کے علاوہ نہیں آپ کو پتہ چل سکتے. اچھا, آپ کے پاس کوئی سکسیس اسٹوری ہے آپ کی اپنی کمپنی میں جو اس حوالے سے؟ یس وی ہیو مینی. جیسے ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جیسے ایک ٹیم لیڈ انٹرن جو ٹیم لیڈ آیا, اس کے بعد ایک ہمارے پاس انٹرنشپ کا ہم نے جب ٹائم ای این سیز پہ اسٹارٹ کیا تو نیٹ ورک ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک انٹرنی نے ہمیں اپروچ کیا. اب اس کی جو ڈگری تھی دیٹ واز ان آئی سی, اس نے صرف آئی سی ایس کیا ہوا ہے, کمپیوٹر سائنس. جی یس. تو اس نے کہا کہ میں نے نیٹ ورک اینڈ سیکورٹی میں کرنی ہے انٹرنشپ. تو اس پہلے تو ظاہر ہے ہم ای این سی ایس میں اوبیسلی آپ کی اگر گریجویشن ہے تب بھی ہم انٹرنشپ آپ کو اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہو. تو اب اس نے کافی میسیجز کیے مجھے, ہمارے سی ٹی او کو لنکڈ ان کے تھرو اپروچ کیا کہ آپ مجھے ایک دفعہ چانس دیں, میں اس میں میرا انٹرسٹ ہے تو مجھے آپ ایک دفعہ چانس تو دیں. ہم نے اس کو پھر ایک انٹرویو کیا ٹیم لیڈ کے تھرو, تو اس پہ بھی وہ نہیں اس نے جو ہے اس کا انٹرویو نہیں گیا اچھا, وہ پھر سلیکٹ نہیں ہوا. اچھا. اب اس کے بعد پھر اس نے کافی ریچ آؤٹ کیا, یہاں میں میری ایچ آر ٹیم تھی, اس کے بعد ہمارے سی ٹی او کو, تو وہ اس نے سی ٹی او کو اتنا اپروچ کیا تو ہمارے سی ٹی او نے کہا کہ چلو اس کو ایک صرف انٹرنشپ 3 months کی کروا کر دیکھو, اگر یہ سیکھتا ہے تو اٹ از گڈ, ورنہ اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر تو ہمارے یہ پیرامیٹرز ہیں, کیونکہ ای این سیز کا جو بھی انٹرنشپ کے لیے ہمیں جوائن کرتا ہے تو ہمارے تھوڑے سے پیرامیٹرز ہائی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر رہے ہو تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل اور آپ کا کس طرح سے لرننگ ہے وہ چیز دیکھی جاتی ہے. اب ہم نے اس کو انٹرنشپ آفر کی اینڈ ڈیورنگ ہز انٹرنشپ جو ٹیم لیڈ سب نے کہا کہ مے بی دیٹ پرسن از ویسٹ آف ٹائم, کیونکہ ظاہر ہے ایک پرسن جو ہے وہ انٹرویو بھی صحیح سے نہیں دیا تو کس طرح سے وہ بہتر کرے گا. لیکن اس نے سیلف لرننگ اور جو ہمارے ای این سیز میں ٹیم لیڈس تھے انہوں نے بہت ٹائم انویسٹ کیا. ہمارے سی ٹی او نے اس کو کافی, حالانکہ ورچولی ہی از ان یو ایس, لیکن انہوں نے اس کو کافی ٹائم مینٹور کیا کہ تم کس طرح سے ان ایریاز پہ کام کر سکتے ہو. ابھی 1 سال ہو گیا ہے اس کو ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے. اس نے انٹرنشپ میں ہی اتنی اچھی پرفارمنس دی کہ ہم نے اس کو جاب آفر کی, اور کچھ میجر جو ای این سیز کے پروجیکٹس ہیں وہ ہی از ورکنگ ان پہ کام کر رہا ہے وہ, اور اس نے کچھ سرٹیفکیشنز بھی کی ہے ان نیٹ ورک اینڈ سیکورٹی, اور بہت اچھی اس نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے اوور دا پیریڈ. اس میں یہی تھا کہ اس کو ساتھ ساتھ ٹریننگس ان ہاؤس ہم نے ٹریننگس پرووائڈ کی ہیں, کوئی ایکسٹرنلس ٹریننگ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس کافی ای این سیز میں ایسے نیٹ ورک انجینئرز ہیں دے آر ٹرینڈ, اور وہ اپنی ٹیم کو بہت اچھے سے ٹریننگس پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب وہ ایک کہہ لیں کہ فیوچر وی کین سے کہ ہی کین بی اے ٹیم لیڈ. ظاہر ابھی تو 1 سال ہوا ہے لیکن اس کا ہم نے ایک روڈ میپ ڈیفائن کیا ہوا ہے, تو اگر وہ ان مین پیرامیٹرس کو جو ای این سی ایس کے ہے وہ فالو کرتا ہے تو اوبیسلی ہی ول بی ایٹ سم کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ بہتر طریقے سے ٹیم لیڈ یا کسی بھی پوسٹ پہ ہو سکتا ہے. تو مطلب بیسکلی آپ کا ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. دیکھیں لرننگ اور خود بھی آپ کی فلیکسیبلٹی, آپ نے کس طرح سے ایکسپلور کرنا ہے خود کو. اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے سکسیس اسٹوری ہے ای این سی ایس میں. دیر واز اے پرسن جو کہ ہائر ہوا تھا ایز اکاؤنٹس, اس نے جوائن کیا تھا اس کی, لیکن اوبیسلی سم ٹائم ہوتا ہے نا ایٹ اسٹارٹ آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا, یو اے اسٹوڈنٹ, کہ شاید میں اکاؤنٹنگ میں اچھا ہوں, لیکن بعد میں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں دس از اے بورنگ فیلڈ, مجھے میری فیلڈ نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک کینڈیڈیٹ تھا, ہی جوائنڈ اس ان اکاؤنٹس, لیکن وہ بعد میں اس نے خود ہی ہمارے سی ایف او سے کہا کہ مجھے یہ فیلڈ نہیں سمجھ آ رہی اب, تو اور آئی وانٹ ٹو کوئٹ دس کمپنی. تو بہت اوپنلی کمپنی نے کہا ٹھیک ہے دیٹ از یور ڈیسیژن, وی ایکسیپٹ دیٹ. آفٹر اے منتھ ہی اگین آس کے مجھے کمپنی ری جوائن کرنی ہے. اس نے 1 سال ہمارے سے کام کیا تھا, اس کے بعد پھر چھوڑ کے اس نے کہا میں نے دوبارہ جوائن کرنی ہے, لیکن میں اکاؤنٹس میں نہیں کام کرنا چاہتا, میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ بھی ہماری ہائر مینجمنٹ نے ان کو آپشن دی کہ آپ خود دیکھ لو آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے. اس کو تھوڑا سا کچھ ٹرین مینٹرشپ اس کو پرووائڈ کی گئی. ہمارے سی او نے کافی ٹائم انویسٹ کیا اس پہ, اینڈ انہوں نے اس کو کافی ٹریننگز دیں. آفٹر دیٹ اس نے وی فائنڈ آؤٹ, اور اس کی بھی یہ اپنی اوپینین تھی کہ سیلز از اے گڈ فیلڈ فار ہم. اب وہ
اس کو شاید 2.5 years ہو گئے ہیں ENCS میں. اینڈ اگین ہی از آلسو اے فلور مینیجر اور بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کو ڈیل کر رہا ہے. اوکے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی کمپنی میں, اور ایون جیسے جو میں اپنی ریسنٹ کمپنی کی بات کروں, دیکھیں یہاں پہ نا اڈاپٹیبلٹی ہے, کمپنی آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے امپلائیز کو اگر آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ کو جس کمپنی میں CEO, CTO, CFO 1% پہ اتنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, تو آپ خود ہی سوچیں گے وہاں پہ امپلائیز کس طرح سے پھر ایکسل کریں گے ان دیئر کریئر, ناٹ ان ENCS, اگر وہ ENCS سے باہر بھی جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود اپنے اندر وہ چیز فلیکسیبلٹی لانی ہے کہ آپ خود کیا چاہتے ہو, آپ کی لرننگ کیا ہے, آپ نے کس طرح سے کون سی فیلڈ خود چوز کرنی ہے, یہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اوکے. اچھا, اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مڈل مینیجرس آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا مسٹیکس موسٹلی کرتے ہیں؟ اوپن کمیونیکیشن نہیں ہوتی ود ٹیم ایک تو آپ کی, اس کے بعد پھر جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اب اوپن کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نا ویکلی ضرور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک سیپریٹ میٹنگ کرنی ہے جس میں آپ نے اپنی ٹیم کے پروفیشنل اور پرسنل گولز دونوں جاننے ہیں. اگر ایز اے مینیجر آپ کو نہیں پتہ نا کہ آپ کی ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے یا اس کے فیوچر پلانس کیا ہیں, تو پھر آپ اچھے مینیجر نہیں ہیں. اگر ایک پرسن پراپر طریقے سے لیٹ سے رسپانس نہیں دے رہا, تو آپ اگر آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ویئر از دا پرابلم, یا آپ کا ٹیم ممبر آپ سے اوپنلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا کہ وٹ ہی از فیسنگ, اور اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ بائسنس ہو رہی ہے, تو وہ پھر اوبویسلی آپ کی وہاں پہ مینجمنٹ فیلئر ہے اپنی. اتنی اوپن کمیونیکیشن رکھیں, وہ تبھی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ سیپریٹ سٹنگس کریں جس میں کام کی نہیں, اوور آل ویسے بات ہو اباؤٹ دیئر پرسنل گولز, یا کوئی بھی ایسی چیز جو کام سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پرسنالٹی جو انالیسز ہوتا ہے نا ایز اے مینیجر, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. صحیح. اچھا, ایک تو مڈل مینجمنٹ کو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کو اوپر بھی رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور نیچے بھی سنبھالنا ہوتا ہے, تو کیا بیلنسنگ ٹرک جو ہے نا ٹپس اینڈ ٹرکس آپ پرووائڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, اس میں جو بیلنس جو مینٹین کرنا ہے نا, وہ مینیجر کا بہت کروشل رول ہے اس میں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہے, آپ بھی ایک طرح سے ان کو ٹریننگ ہی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے مینیجر ان ڈفرینٹ ٹرمز. ہر چیز ہر بات بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر دو ان ٹرمز آف مسٹیکس. جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ آپ آگے لے کر جاؤ. اور میں نے جن مینیجر کے ساتھ کام کیا ہے جو میرے ٹائم پہ میرے مینیجرز رہے ہیں, ایون وہ ہمیں سکھا کر یا جو انہوں نے خود کام کیا ہوتا تھا وہ بھی مینجمنٹ بتاتے تھے یہ میری ٹیم نے کیا ہے, آپ نے خود کام کیا ہے لیکن آپ بتا رہے ہو میری ٹیم نے کیا ہے, کریڈٹ دے رہے ہیں ان کو. یس, آپ اگر کریڈٹ دو گے نا اپنی ٹیم کو اور ان کی غلطی کا کریڈٹ خود لو گے تو آپ سے اچھا مینیجر نہیں ہے, اور آپ کا ٹرسٹ تبھی بلڈ ہوگا. اپنی ٹیم کو کریڈٹ دیں اور ایکول کریڈٹ دیں, لیکن جہاں پہ مسٹیکس ہیں وہ اس کا کریڈٹ خود لیں کہ یہ ایز اے مینیجر دیٹ از مائی مسٹیک. اچھا, بہت سارے مینیجرس اس طرح سے ڈرتے بھی ہوں گے اگر کریڈٹ دے دیں گے اور کریڈٹ اوپر لے لیں گے تو پھر ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے میجورٹی زیادہ تر جو ٹیمز ہیں نا ان میں یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں, انسیکیورٹی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کی جو ٹیم کا ایکسپیرینس ہے نا وہ کبھی میچ نہیں ہو سکتا. آپ اس چیز کو بھی دیکھو, اب ایک پرسن جو مینیجر ہے یوزلی کمپنیز میں اگر آپ کا ٹیم لیڈ جو ہے 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے تو ہی جا کے آپ ٹیم لیڈ بنتے ہو, پھر اس کے بعد مینیجر اور ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. اور ایک پرسن جس کا 1-1.5 سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کے انڈر کام کر رہا ہے, ہر بندے کے ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں نا. اب ایز اے مینیجر آپ کے ڈفرینٹ ریٹس ہیں, کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو اپنی ٹیم کو اگر کریڈٹ دیا ہے نا, میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا نہ سنا ہے اپنے سرکل میں کہ اس کی جو ہے نا سیٹ چلی گئی, بلکہ اس مینیجر کی آگے پروموشن ہوتی ہے اور باقی ٹیم جو ہے ان کی ڈفرینٹ ایریاز میں پروموشن ہوتی ہے. ایسے کبھی نہیں اچھا اس کی ٹیم کام کر رہی ہے چلو اس کو تو مینیجر سائڈ پہ کرو, ہم اس کی ٹیم کو آگے لاتے ہیں, بلکہ اس ٹیم کے لیے ہی اپرچونیٹیز بنتی ہیں فار پروموشن.
تو اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھو گے نا تو کبھی بھی یہ آپ کو یہ چیلنج فیس نہیں ہوگا کہ نہیں شاید میری ٹیم میری جگہ لے لے گی. صحیح. اچھا ایک تو اوپر سے بھی ایکسپیکٹیشنس ہیں, نیچے بھی ایکسپیکٹیشنس ہیں, تو اس مڈل مینجمنٹ کے بارے میں میجر مسکنسیپشنس کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ تو مینیجر ہے, ان کو تو کوئی پریشر نہیں ہے ان کا, اور اگر آپ مینیجر بن گئے ہو تو آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا, آپ نے صرف انسٹرکشنز دینی ہیں. یہ ایون سم ٹائم میں نے خود اپنے ٹائم پہ بھی دیکھا ہے کہ جو آپ کی انڈر ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ مینیجر جو ہے نا اپنی اسٹریس اپنی ٹیم کو نہیں بتاتا. اب مینیجر کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ مینیجر کو ہی پتہ ہے کہ ظاہر ٹائم لائنز ہیں ڈفرینٹ, اور بھی ڈفرینٹ آپ بزنس آپریشنس کو بھی دیکھتے ہو ایز اے مینیجر. آپ بزنس آپریشن بھی دیکھ رہے ہو, اپنی ٹیم بھی دیکھ رہے ہو, اپنا ٹاسک بھی دیکھ رہے ہو, اپنا پروجیکٹ بھی دیکھ رہے ہو, اور بھی چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا اور وہ آپ کے لیول پہ ہوتی ہے کہ یہ چیز کرنی ہے. تو جو مسکنسیپشن ہے نا یہ ہے کہ یوزلی آپ کبھی یہ چیز بھی آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب مینجمنٹ یا مینیجر پہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے نا تو ایک پرسن اس کی پرفارمنس بڑی کم ہو جاتی ہے. جب وہ مینیجر نہیں ہوتا تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ مینیجر کا یہ کنسیپشن ہے کہ مینیجر کا مطلب یہ ہے صرف اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے, لیپ ٹاپ پہ بس کام کرنا ہے اور اپنی ٹیم کو انسٹرکشن دینی ہے. اگر ان کو میری ضرورت ہے میں نے ان کو ہیلپ نہیں کرنی, صرف آرڈر دینا ہے. وہ پھر ایک فیلڈ مینیجر ہے. اچھا. اور یہ مسکنسیپشن ہے. اور ایز اے مینیجر جو ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ آپ جب انسٹرکشنز اپنی ٹیم کو دیتے ہو تو ایز اے مینیجر کا کیا مطلب ہے کہ اس نے مینیج کرنا ہے ٹاسک. اس نے اپنی ٹیم میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ دس پرسن از گڈ ان دس ٹاسک, یہ پرسن اس میں ہے, وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ ایکول اور پراپرلی کیسے کرنا ہے. اب وہ چیز مینیجر کو پتہ ہے. اب ٹیم بیچ میں یہ سوچتی ہے کہ اچھا مینیجر نے نا اس کو ایزی ٹاسک دیا ہے, مجھے مشکل ٹاسک دیا ہے, لیکن وہ اب مینیجر نے اسمارٹلی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کام. وہ مینیجر کو ہی آئیڈیا, کیونکہ آپ اس سائڈ سے تو نہیں دیکھ رہے نا, اگر اس سائڈ سے دیکھو تو وہ چیزیں اور طرح سے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہے مسکنسیپشنز اباؤٹ مینیجر. اچھا آپ اپنا کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ٹو مڈل مینیجرس اینڈ آل ادر امپلائیز؟ فار مینیجرس تو یہ ہے کہ اوبیسلی اف یو سب سے پہلے ایک چیز کہ آپ کو کسی بھی رول میں سکسیس جلدی نہیں ملتی, ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہے. اور اگر آپ نے اچھا مینیجر بننا ہے نا تو پہلے آپ اپنے اوپر کام کرو انسٹیڈ آف لیٹنگ ڈاؤن ادرس. ورک آن یور سیلف اینڈ اس رول کو نا سیریسلی سمجھیں کہ وٹ ایکچولی مینیجریل رول ہوتا کیا ہے. آپ نے خود پہلے رول ماڈل بننا ہے. اینڈ فار امپلائیز از کہ آپ کسی بھی کمپنی میں ہیں تو آپ اگر سکسیس چاہتے ہیں تو ڈونٹ لک فار ادرس کہ کوئی آ کر آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کرے یا کوئی آپ کو اس جو بھی آپ کا ایک فیز ہے اس سے نکالے. یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف, سیلف لرننگ, اور اپنے اوپر سیلف گرومنگ, اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں انسٹیڈ آف ڈسکسنگ پیپل اینڈ انسٹیڈ آف ڈسکسنگ اباؤٹ کمپنی, کہ کمپنی کا کلچر بہت ٹاکسک ہے. کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی امپلائی, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے چینج نہیں ہوگا. آپ نے فلیکسیبل اور اڈیپٹیبلٹی اپنے اندر لانی ہے. تو ایسے ہی آپ جو ہے کسی بھی کریئر میں ایون پرسنل لائف میں بھی ایکسل کر سکتے ہو. پیپل اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرو گے نا کہ لوگ میرے لیے چینج ہو جائیں, آپ لوگوں کے لیے چینج ہونا شروع ہو, تو لوگوں کے لیے بھی اڈیپٹیبلٹی آئے گی آپ کے لیے, اور آپ کا بھی ایک اچھے نارمس اور اچھے ٹرمز بنیں گے ود ٹیم اینڈ جو مینجمنٹ کے ساتھ ہے. بہترین, بالکل بہترین. تھینک یو سو مچ میم. Thank you for your time as well as for your valuable advice. Thank you so much. My pleasure. Nazreen, this was not only a podcast conversation but also a training session for all the middle managers out there. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں. اینڈ ہم ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.